बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की 87 नंबर किस्त में आपको खुशामदीद करते हैं। और कल हम बात कर रहे थे जंगे सलासल की। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुछ सोच कर ही काज़मा से हफीर और हफीर से काज़मा को कूच किया था। वो फायदा इन्हें नजर आ गया था। हरमज की वो फौज जो जरा और हथियारों से लदी हुई थी, लड़ाई शुरू होने से पहले थक गई थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने ईरानियों को आराम की मोहलत ही ना दी थी। अब ईरानियों ने अपने आप को जंजीरों में बांध लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने सोच लिया कि वो क्या चालें चलेंगे और ईरानियों को किस तरह लड़ाएंगे। हरमज ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान ऐसी जगह आकर रुक गया, यहां जमीन कटी फटी और कहीं कहीं टीले थे। इसके मुहाफिज से कुछ दूर आकर रुक गए थे। कहां है खालिद? हरमज ने ललकार कर कहा, पहले मेरा और तेरा मुकाबला हो जाए। ये इस जमाने का दस्तूर था कि जंग शुरू करने से पहले दोनों फौजों के सलार जाती मुकाबलों के लिए एक दूसरे को ललकारते थे। दोनों फौजों के आदमी इनफरादी तौर पर आगे जाकर तलवारों से भी लड़ते थे और कुश्ती भी किया करते थे। नतीजा दोनों में से एक की मौत होता था। जंगे सलासल में हरमज ने खुद आगे आकर खालिद को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा और हरमज माना हुआ जंगजू और बहादुर आदमी था। चीख तेज जनी की महारत के अलावा इसके जिस्म में बहुत ताकत थी और इसकी ललकार पर हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े को एड़ लगाई और हरमज के सामने जा रुके। हरमज घोड़े से उतरा और खालिद को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दोनों ने तलवारें निकाल ली। दोनों ने एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर वार किए। पैंतरे बदले घूम घूम कर एक दूसरे पर आए, मगर तलवारें आपस में ही टकराती रही। फिर हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों और पैंतरों में फुर्ती आ गई। दोनों फौजें शोर गोल बर्पा की हो गई थी। हरमज महसूस करने लगा था कि वो खालिद की तलवार से बच नहीं सकेगा। वो तेजी से बचने पीछे हट गया और इसने तलवार फेंक दी। तलवारें फैसला नहीं कर सकेंगी, हरमज ने कहा। खालिद, हथियार के बगैर आ और कुश्ती लड़। हजरत खालिद बिन वलीद तलवार फेंक कर कुश्ती के लिए आगे बढ़े और दोनों गत्थम गुत्था हो गए। कुश्ती में हरमज का पल्ला भारी नजर आ रहा था, लेकिन मौरख लिखते हैं कि हरमज की चाल कुछ और थी। इसने अपने मुहावजों को पहले ही बता रखा था कि जब वो खालिद को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि खालिद हिलने के काबिल न रहे, तो मुहाफिज दोनों को इस तरह घेर में ले लें कि इनकी नीयत और इरादे पर शक न हो, यानी वो तमाशाई बनते रहे। और इनमें से एक मुहाफिज खंजर निकालकर खालिद का पेट चाक कर दे। जंगजू इस तरह धोखा नहीं दिया करते थे, लेकिन हरमज कमीनगी की वजह से मशहूर था। हरमज के मुहाफिज आगे बढ़कर आए और अपनी फौज की तरह नारे लगाते नरगे की तरतीब में होते गए। वो घोड़ों पर सवार नहीं थे, वो घेरा तंग करते गए, हत्ता के दोनों के करीब चले गया। हजरत खालिद बिन वलीद की तवज्जो हट गई। हरमज ने फुर्ती से खालिद के दोनों बाजू इस तरह जकड़ लिए कि इसके बाजू खालिद की बगलों में थे। मुहाफिज और करीब आ गए। हरमज ने अपनी जबान में मुहाफिजों से कुछ कहा। खालिद इसकी जबान को न समझ सके, इशारा समझ के उन्होंने खतरे को भांप लिया और जिस्म की तमाम ताकत सर्व करके इतनी जोर से घूमे कि हरमज को भी अपने साथ घुमा लिया। फिर खालिद एक जगह खड़े घूमते रहे। हरमज के पांव जमीन से उठ गए। खालिद के हरमज की बाजू अपने बगलों में जकड़ लिए थे और अपने हाथ हरमज की बगलों में ले जाकर इससे घुमाते रहे। इसी तरह मुहावजा का दायरा खुलता गया और इनमें से किसी को भी आगे बढ़कर हजरत खालिद बिन वलीद पर वार करने का मौका न मिला। लेकिन खालिद का ये दाव ज्यादा देर तक नहीं चल सकता था। वो थक चुके थे। अचानक एक तरफ से घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ आया, जिसे हरमज के मुहाफिज न देख सके। घोड़ा मुहाफिजों के दायरे को काटता गुजर गया और 3 मुहाफिज जमीन पर तड़पने लगे। इनमें से एक घोड़े ने कुचल डाला और 2 को घुड़सवार की तलवार ने काट दिया था। घोड़ा आगे जाकर मुड़ा और फिर हरमज के
محافظوں کی طرف آیا۔ محافظوں نے اب اس سے بچنے کی کوشش کی، پھر بھی 3 محافظ گرے اور تڑپنے لگے، باقی بھاگ گئے اور سوار اپنی فوج سے جا ملا۔ یہ سوار نوجوان کاہ بن عمرو تھا، جسے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے کمک کے طور پر حضرت خالد بن ولید کی طرف بھیجا اور کہا تھا جس لشکر میں کاکا جیسا جوان ہوگا وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ اس سوار نے نظریں ہٹا کر سب نے خالد اور ہرمز کو دیکھا۔ ہرمز پیٹ کے بل زمین پڑا تھا اور خالد اس کی پیٹ پر بیٹھے اس کے سینے سے اپنا خنجر نکال رہے تھے۔ خنجر سے ہرمز کا خون ٹپک رہا تھا۔ کاکا نے ہرمز کے محافظوں کی نیت بھاپ لی تھی اور اس کے حکم کے بغیر گھوڑے کو ایڑ لگا کر محافظوں پر جا حملہ بولا اور حضرت خالد بن ولید کو بچا لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ہرمز کی لاش سے اٹھے۔ ہرمز 1 لاکھ درہم کی ٹوپی خالد کے ہاتھ میں تھی اور اس کے خون میں لتھڑا ہوا خنجر بلند کر کے خالد نے اپنی فوج کو کھلے حملے کا حکم دے دیا۔ ان کے پہلے سے دیے ہوئے احکام کے مطابق مسلمان لشکر کے دونوں پہلو کھل گئے اور اس نے دائیں اور بائیں سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ ایرانی اپنے ہرمز جیسے سالار کی موت سے بددل ہو گئے تھے، لیکن اپنی روایتی شجاعت سے وہ دستبردار نہ ہوئے۔ ان کی تعداد مسلمانوں کی نسبت خاصی زیادہ تھی، ہتھیاروں اور گھوڑوں کے لحاظ سے بھی انہیں برتری حاصل تھی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں جم گئے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ ایرانیوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی، یا یہ کہ انہیں شکست دینے کے لیے بے شمار جانیں قربان کرنا پڑیں گی۔ ایرانی سپاہی 5-5 7-7 10-10 ایک زنجیر سے بندھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے آنے والے حملے روک رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے انہیں ٹھکانے کے لیے گھوڑ سواروں کو استعمال کیا۔ گھوڑ سواروں نے پیادوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے کہ پیادوں کو دائیں بائیں دوڑنا پڑتا۔ اپنے پیادوں کو بھی حضرت خالد بن ولید نے اسی طرح استعمال کیا۔ ایرانی پیادوں کے بھاگنا دوڑنا پڑا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان تیزی سے حرکت کر سکتے تھے۔ آخر ایرانیوں میں تھکن اور سستی کے آثار نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنی روایت کے مطابق جو زنجیریں باندھ رکھی تھی وہ ان کے پاؤں کی بیڑیاں بن گئی۔ ہتھیاروں کی برتری وہاں جان گئی۔ ایرانیوں کی تنظیم اور ترتیب بکھرنے لگی۔ ان کے قلب کی کمان تو پہلے ہی ہرمز کے مرتے ہی ختم ہو گئی تھی۔ ان کے پہلوؤں کے سلاروں قباز اور انوشجاع نے شکست یقینی دیکھی تو پسپائی کا حکم دے دیا۔ پسپا وہی ہو سکے جو زنجیروں میں بندھے نہیں تھے۔ ان میں زیادہ گھڑ سوار تھے۔ قباز اور انوشجاع پہلوؤں سے اپنی فوج کی بہت سی نفری بچا کر لے گئے، لیکن قلب کے ہزاروں سپاہی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ یہ تو آتش پرستوں کا قتل عام تھا جو سورج غروب ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ شام تاریک ہو گئی تھی۔ یہ خونی سلسلہ رکا۔ مسلمانوں نے ایک بڑے ہی طاقتور دشمن کو بہت بری طرح شکست دے کر ثابت کر دیا تھا کہ نفری کی افراد اور ہتھیاروں کے برتری سے فتح حاصل کی نہیں جا سکتی۔ جذبہ لڑا کرتا ہے۔ اگلے روز مال غنیمت اکٹھا کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا اور 1 حصہ مدینہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول کو بھیج دیا۔ ہرمز 1 لاکھ درہم ٹوپی بھی خالد نے خلیفہ کو بھیج دی۔ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید کو واپس بھیج دی، کیونکہ ذاتی مقابلوں میں مارے جانے والے کا مال غنیمت جیتنے والے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ٹوپی حضرت خالد بن ولید کی ملکیت تھی۔ تو دوستو یہ دیکھو، بہر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے۔ مدینہ کی گلی میں کئی آوازیں بلند ہوئی۔ لوگ دوڑتے گھروں سے باہر آنے لگے۔ جانور ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہم نے ایسا جانور کبھی نہیں دیکھا۔ یہ جانور نہیں، خدا کی عجیب مخلوق ہے۔ عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے۔ سب کے چہروں پر حیرت تھی۔ بچے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ جنہوں نے خدا کی اس عجیب مخلوق کو پکڑ رکھا تھا وہ ہنس رہے تھے، اور وہ آدمی بھی ہنس رہا تھا جو اس عجیب مخلوق کی گردن پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ پوچھ رہے تھے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہاتھی کہتے ہیں۔ ہاتھی کے ساتھ ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، یہ جنگی جانور ہے، یہ ہم نے فارس والوں سے چھینا ہے۔ جنگ سلاسل میں جب ایرانی زرتشت بھاگے تو
یہ ہاتھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا۔ تفرین تمام مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا، اس میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ مدینہ والوں نے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس ہاتھی کو مدینہ شہر میں گھمایا پھرایا گیا تو لوگ حیران ہو گئے اور بعض ڈر بھی گئے، اور اس جانور نے انہیں خدا کی عجیب و غریب مخلوق کہتے تھے۔ ہاتھی کے ساتھ اس کا ایرانی محاوت بھی تھا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس ہاتھی کو چند دن مدینہ میں رکھا گیا۔ کھانے کے سوا اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ مدینہ والے اس سے کام لینا چاہتے بھی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک ہاتھی سے وہ کیا کرتے تھے؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت کو ہاتھی سمیت رہا کر دیا۔ کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ ہاتھی مدینہ سے کہاں چلا گیا تھا۔ دجلہ اور فرات آج بھی بہ رہے ہیں۔ 1352 سال پہلے بھی بہ رہے تھے، مگر اس روانی میں آج کی روانی میں بہت فرق ہے۔ 13.5 صدیاں پہلے دجلہ اور فرات کی لہروں میں اسلام کی اولین مجاہد کے جو شیلے اور پرعزم نعروں کا ولولہ تھا، ان دریاؤں کے پانیوں میں شہیدوں کا خون شامل تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی اسلام کو دجلہ اور فرات کے کنارے کنارے دور آگے تک لے جا رہے تھے۔ زرتشت کے آگ کے شعلے لبک کر مسلمانوں کا راستہ روکتے تھے۔ مسلمان بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان کا بڑھنا سہل نہیں تھا۔ وہ فارسیوں کی شہنشاہی میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کی نفری اور جسموں کی تازگی کم ہوتی جا رہی تھی، اور دشمنوں کی جنگی قوت ہیبت ناک تھی۔ کبھی یوں لگتا تھا جیسے آتش پرست فارسیوں کی جنگی طاقت مسلمانوں کے قلیل لشکر کو اپنے پیٹ میں کھینچ رہی ہے۔ اپریل 633 کا تیسرا اور صفر 12 ہجری کا پہلا ہفتہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کاظمہ کے مقام پر آتش پرست ایرانیوں کو شکست دے کر آگے ایک مقام پر پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے 2 ہی ہفتے پہلے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی شہنشاہی سے ٹکرائی تھی جس کی جنگی قوت سے زمین کانپتی تھی۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ ابھی ہم اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ٹکر لینا ناگزیر ہو گیا ہے، ورنہ زرتشت مدینہ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کے عزائم ایسے ہی تھے۔ وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے لوگ تھے اور اپنی بادشاہی میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی جگہ سے شروع کریں گے، اگلی قسط میں، قسط نمبر 88 میں۔ اللہ حافظ۔